علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولسانا وشفتین۔ محترم حضرات، الف ٹی وی کے ذریعہ سے میں اپنے دوسرے بیان میں آپ کو اپنے خطاب کے تسلسل کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر جتنی بھی نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں میں زبان عظیم ترین نعمت ہے، اور میں نے پہلے خطاب میں اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ مختلف مقامات پر قرآن کریم نے اور مختلف احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی تسلسل کی اس کڑی میں بھی میں زبان کی اہمیت کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یقیناً جگہ با جگہ اللہ تبارک و تعالی نے زبان کو ان کنٹرول ہونے سے منع فرمایا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَلَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں، سوسائٹی میں، اپنے رہن سہن کی زندگی میں لوگ آپسی معاملات کے اندر ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات کو کریدنے اور ان کے معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کی معلومات حاصل کرنا، جس کے بارے میں بولنا، جس کے بارے میں سننا اور جس کے بارے میں دیکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کام کا تعلق آپ کی زندگی سے نہیں ہے، آپ کے روزمرہ معمولات سے نہیں ہے، آپ اگر اس کے بارے میں، اس کے کریدنے میں لگ جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے اور احکام الہی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَلَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم۔ جس چیز کے بارے میں جانکاری کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ اس کے کرید میں نہ رہو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ دل، یہ آنکھ، یہ کان، یہ اللہ کی نعمت ہیں، اور کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ کان سے کیا سنا، زبان سے کیا کہا، آنکھ سے آپ نے کیا دیکھا، کیا لوگوں کو سمجھا، یہ ساری چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک گرفت ہوگی۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ نعمت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے تو اس نعمت کو جائز طریقے سے استعمال کرنے اور جائز کاموں میں لگانے کا بھی حکم دیا ہے۔ بڑی عظیم ترین نعمت ہے، اور اس نعمت کے متعلق بڑی بڑی باریکیوں سے
بڑی باریکی کے ساتھ آپ سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جا رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے۔ ردیف جانتے ہیں؟ سوار کے پیچھے جو آدمی سواری لے کر چلتا ہے، سواری کو چلاتا ہے، اس کے پیچھے جو آدمی بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی زبان میں یہ سمجھیے کہ آپ کسی موٹر سائیکل سے چل رہے ہیں اور آپ گاڑی کو چلا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے ایک آدمی، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا کوئی خاندانی رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا وہ ردیف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، سواری پر سوار ہیں، پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چلتے چلتے گفتگو ہو رہی ہے، سوال و جواب ہو رہا ہے، دین کے مسائل بتائے جا رہے ہیں، نماز کے مسائل بتائے جا رہے ہیں، روزے کے مسائل بتائے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بتائے جا رہے ہیں، دینی امور کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں بھی بہت بڑا نقطہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے سفر کا، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے ردیف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں تو لا یعنی باتوں میں مصروف نہیں ہیں، فضول باتوں میں مصروف نہیں ہیں، دنیا کے کاموں میں مصروف نہیں ہیں، دنیا کے باتوں میں مصروف نہیں ہیں، بلکہ سوال و جواب جو ہو رہا ہے وہ دین کے معاملے میں سوال و جواب ہو رہا ہے، دین کے متعلق سوال و جواب ہو رہا ہے۔ آج ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ جب ہم کسی گاڑی پر سفر کرتے ہیں، ہم کہیں سوار ہو کر اپنے دوست کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے دیگر افراد خاندان کے ساتھ چلتے ہیں تو ہماری مکمل گفتگو دوران سفر یا تو کسی کی غیبت ہوتی ہے یا اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس سفر میں دین کے معاملات، دین کے احکامات، دین کے باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کی تعلیم چل رہی ہے، روزوں کی تعلیم چل رہی ہے، حج کی تعلیم چل رہی ہے، زکوٰۃ کی تعلیم چل رہی ہے، دیگر نیک کاموں کی تعلیم چل رہی ہے۔ اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ ان تمام نیک کاموں کا دار و مدار کس پر ہے؟ کیا مطلب یہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تعلیم دینے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اگر سارے کام تم یہ کرتے ہو، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، ذکر و اذکار میں مصروف اور مشغول رہتے، لیکن یہ یقین اور عزم مصمم مت رکھو کہ یہ تمہاری تمام عبادتیں قبول ہی ہو جائیں گی، ان تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اگر ہے تو زبان پر منحصر ہے، اس کا دار و مدار زبان پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سنو، ان تمام نیک کاموں کا دار و مدار، قبولیت کا دار و مدار اس زبان پر منحصر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو سن کر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو ہم بات چیت کرتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنے دل کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، کیا ہم سے ہمارے زبانوں کے متعلق، ہماری ان کہی ہوئی باتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ، تمہیں تمہاری ماں گم پائے، یاد رکھو
کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ اسی زبان کے ذریعہ سے جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر، غور کریں، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو اتنی ساری باتوں کی تعلیم دینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام کاموں کی قبولیت کا جو محور بتایا وہ زبان کو بتایا۔ معلوم یہ ہوا کہ یقیناً انسانی جسم میں اور انسانی ڈھانچے کے اندر سب سے پہلے جسم کے جس حصے کو بڑا مقام حاصل ہے، جس عضو کو سب سے زیادہ فوقیت دی گئی ہے، وہ انسان کی زبان۔ زبان کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی حفاظت کے ساتھ دو جبڑوں کے بیچ میں رکھا ہے، اور اس کے ارد گرد، اس کے چاروں طرف ایسے مضبوط دانت پیدا کر دیے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں بتیسی کہتے ہیں۔ آپ اپنے دانت کو گنیں، آپ کے زبان میں جو دانت ہیں ان دانتوں کی تعداد 32 ہوا کرتی ہے، اور اسے ہم اپنی زبان میں بتیسی کہتے ہیں۔ ان 32 دانتوں کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اس زبان کی حفاظت کی ہے جس زبان کے اندر ہڈی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اور اتنے مضبوط قلوں کے ساتھ، اتنے مضبوط دانتوں کے ساتھ اس کی حفاظت کی ہے کہ اگر ذرا بھی بولنے میں چوک ہو جائے، بولنے میں لغزش ہو جائے، زبان آپ کا انکنٹرول ہو جائے، تو آپ کی یہ دانت آپ کے زبان کو کتر لیتے ہیں، اور اس کترنے کی وجہ سے آپ کے زبان کو صرف تکلیف نہیں پہنچتی ہے بلکہ آپ کے جسم کا سارا حصہ متاثر ہوتا ہے۔ دماغ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، ذہن بھی متاثر ہوتا ہے، اور جسم کا ہر حصہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال زبان کی حفاظت نہ صرف اللہ تبارک و تعالی نے ان دانتوں کے ذریعہ سے کی ہے، بلکہ امت کے ہر فرد کو، ہر انسان کو اس کے حفاظت کی ذمہ داری کا احساس بھی دلایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے دیگر صحابہ اس سفر کے اندر موجود تھے۔ رات کا وقت ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا، مختلف مقامات پر دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھی خیمہ تیار کیا گیا۔ ان تمام خیموں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بھی خیمہ ہے، دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا بھی خیمہ ہے۔ سب لوگ رات گزارنے کے لیے اپنے اپنے خیموں میں پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خیمے میں دو لوگ تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے ان کا غلام۔ دونوں میں آپسی بات چیت ہوئی، اور غلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے غلام، تم نگرانی کرو، اور میں کافی تھکا ہوا ہوں، میں رات میں سو کر آرام کر لیتا ہوں، اور تم آخری پہر میں ہمیں جلدی جگا دینا تاکہ ہم اٹھ کر جلدی توشہ تیار کر لیں گے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں آگے چلتے بنیں گے۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں نگرانی کر رہا ہوں، اور صبح ہوتے ہی سب سے پہلے میں آپ کو بیدار کر دوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ آپ کا غلام بھی سو گیا، اس کی بھی آنکھ لگ گئی، اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے۔ دیکھا غلام سو رہا ہے، غصہ آیا، اور اس غصے کے عالم میں حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ کتنا سست ہے، کتنا سست ہے یہ غلام، اللہ اکبر۔ کوئی اور سخت جملے نہیں بلکہ وہ جملہ اختیار کیا جو ہم اپنی تہذیب کے اندر، اپنے کلچر کے اندر اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر بڑے اچھے انداز میں ایک دوسرے کو یاد کیا کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کتنا سست ہے، یہ کہہ کر اپنے غلام کو جگایا اور کہا دیر ہو چکی ہے، اب کھانا تیار کرنے کا وقت نہیں ہے، جلدی جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، آپ کے پاس آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ممکن ہے کوئی سالن وغیرہ ہو وہاں سے لے کر آؤ، کچھ کھا لیں گے اور رخت سفر باندھ دیں گے۔ غلام گیا، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور آپ سے سالن کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میرا سلام عرض کرو اور کہو کہ انہیں سالن کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے سالن کھا لیا ہے۔ غلام، خادم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی سلام عرض کیا ہے، لیکن آپ کے متعلق یہ کہا ہے کہ آپ نے سالن استعمال کر لیا، سالن کھا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، خدمت نبوی میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے کب سالن کھایا ہے؟ میں نے ابھی تک تو سالن تیار ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تم نے اپنے غلام کو اس کے نیند کی حالت میں جو اس کو سست کہا ہے، یہ تمہارا سالن کھانے کے برابر ہے۔ تم نے اس کو سخت سست کہا، تم نے اس کی غیبت کی ہے، اس کی ہجو بیان کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں معاف کرنے، ہم سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس شخص سے جا کر معافی مانگو جس کے متعلق تم نے یہ جملہ کہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور اپنے غلام سے معافی مانگی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک چھوٹا جملہ بھی اگر ہمارے سامنے والے کو تکلیف پہنچا سکتا ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے جنت میں داخلے کا رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ وہ جنت جس جنت کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جنت کا مستحق ہو گیا، اس کے نامہ اعمال میں نماز، اس کے نامہ اعمال میں روزے، اس کے نامہ اعمال میں زکوٰۃ، اس کے نامہ اعمال میں حج، اس کے نامہ اعمال میں دیگر نیکیاں، ابھی اس کو جنت میں جانے کا حکم ملنے والا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی پیچھے سے آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے نیکیوں کے رکھنے والے کو جنت میں جانے کا اعلان کر دے گا، اپنے فرشتوں سے کہے گا لے جاؤ جنت میں، جنت کے باغات میں، جنت کی کیاریوں میں اور جنت کے اونچے اونچے محلات میں اس کو داخل کر دو۔ ابھی فرشتے اس حکم کی تعمیل کرنے ہی والے ہوں گے کہ پیچھے سے ایک آدمی کہے گا نہیں اے اللہ قد شتم ھذا، اس زبان کے ذریعہ سے اس نے مجھے گالی دی تھی، وقذف ھذا، اس زبان کے ذریعہ سے میرے اوپر اس نے الزام تراشی کی تھی، اس زبان کے ذریعہ سے میرا خون بہایا تھا، اس زبان کے ذریعہ سے میرے دل کو ٹھیس پہنچایا تھا۔ اللہ اکبر۔ انصاف کا ترازو قائم کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کا جو مطالبہ کرنے والے ہوں گے ان کے مطالبے کے مطابق اس کا حق دلوائے گا، اور نوبت یہاں تک آ جائے گی
کہ ابھی تھوڑے لمحہ پہلے جہاں اس کو جنت میں جانے کا اعلان ہو رہا تھا، جنت میں جانے کا حکم ہونے والا تھا، فرشتوں کو جہاں کہا جانے والا تھا کہ لے جاؤ اس کو جنت کے باغات میں، جنت کے کیاریوں میں، جنت کے محلات میں اس کو داخل کر دو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جہنم کے داروغے کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو جہنم کے اندر لے جا کر داخل کر دو۔ کون سی جنت، کون سی جہنم؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس زبان نے تھوڑے لمحے کے لیے ہم کو اس جنت سے دور کر دیا جس جنت کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا قلب خطر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت کو تیار کر رکھی ہے جس جنت کی رعنائی کے بارے میں، جس جنت کی خوبصورتی کے بارے میں، جس جنت کے حسن کے بارے میں، جس جنت کے محلات اور باغات کے بارے میں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل نے اس کو محسوس نہیں کیا، کسی کان نے اس کو سنا تک نہیں، اس جنت کے بارے میں آج ہم اپنے زبان کے ذریعہ سے، اپنے زبان کو غلط استعمال کے ذریعہ سے اپنے آپ کو اس جنت سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اپنے زبان کو ذریعہ بنا رہے ہیں جس جنت کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث منقول ہے کہ جب جنت بن کر تیار ہو گئی، جہنم بن کر تیار ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا اے جبرائیل جنت تیار ہے، جہنم تیار ہے؟ کہا ہاں، جنت بھی تیار، جہنم بھی تیار۔ کہا جنت جا کر جنت میں سیر کر کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جنت کے اندر داخل ہوئے، جنت کے باغات کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، جنت کے کیاریوں کو دیکھا، جنت کے دیگر خوشحال چیزوں کو دیکھا اور آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے جبرائیل میری بنائی ہوئی جنت کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ جبرائیل کیا نقشہ پیش کر رہے ہیں، کیا تاثرات پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوچھنے اور سوال کرنے پر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تو نے کتنی حسین جنت بنائی ہے، جگہ جگہ پر خوشحالی، جگہ جگہ پر انعامات، کہیں جنت کی رعنائی ہے، کہیں باغات کی خوبصورتی ہے، کہیں محلات کے اندر سے نکلنے والے خوشبو ہیں، ہر طرح سے اس کے اندر آرام ہی آرام ہے۔ کہا جہنم کی سیر کر کے آؤ۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جہنم کے اندر گئے، جہنم کا سیر کیا، اس کی رودات پیش کی اور کہا اللہ تبارک و تعالی سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، ہر بندے کو تو اپنے جہنم سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ جہنم تو بہت بری چیز ہے، بہت بڑا مقام، برا مقام ہے، اس کے اندر ایک ایک مقام پر تکلیف، پریشانی اور غم ہی غم ہے۔ جب یہ رودات پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو دوبارہ جنت میں جانے کا حکم دیا اور کہا جبرائیل ذرا ایک بار اور جنت کا دیدار کر کے آؤ۔ دوبارہ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جنت کا دیدار کرنے کے لیے، جنت کا سیر کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ قدم قدم پر مشکلات ہیں، قدم قدم پر مشکلات ہیں، اور آ کر رودات جب پیش کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ جنت تو بہترین ہے، لیکن اس مرتبہ جنت کے راستوں پر کانٹے ہیں، جنت میں چلتے ہوئے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حدیث کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو آدمی ان مشکل طریقوں کو کامیاب بنا دے گا، جو مشکل طریقوں پر چل کر اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی شخص کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ آج ہماری زندگی کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، ان جملہ مسائل میں زبان کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے۔ زبان کے ذریعہ سے ہم نہ معلوم کتنے دلوں کو جوڑنے والے دلوں کو لمحہ بھر میں الگ کر دیتے ہیں، اور دلوں کو ایسی ٹھیس پہنچا دیتے ہیں
کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے سال سال ملنے کے لیے گوارا نہیں کرتا۔ عیدوں پر عیدیں گزر جاتی ہیں، دنوں پر دن گزر جاتے ہیں، سالوں پر سال گزر جاتے ہیں، مہینوں پر مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی صورت اور اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ بات تو دور کی بات ہے، بات کرنا، کلام کرنا یہ تو دور کی بات ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، وہیں پر اس زبان کے ذریعہ سے ایک دوسرے کو ملانے کا بھی حکم دیا ہے۔ میٹھی بول بول کر اور اچھی بات بول کر دو اجڑے ہوئے دلوں کو یکجا کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت فرمائی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے منفی نقصانات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کی غیبت نہ کیا کرے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کرنا، کسی مسلمان کی غیبت کو مرے ہوئے گدھے، مرے ہوئے جانور کے گوشت کے کھانے سے مشابہت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ وہ اپنے کسی بھائی کی غیبت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سماعت کرتے کرتے آگے چل رہے ہیں، دیکھا کہ ایک مردار جانور، مرا ہوا جانور راستے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں بن فلاں، فلاں شخص کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن کر انہوں نے کہا، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دینے والے ہیں، کسی اچھے بات کی خوشخبری دینے والے ہیں، لیکن جیسے وہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کہتے ہیں، کیا تم اس گدھے کو دیکھ رہے ہو، اس مرے ہوئے جانور کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول کے سوال کرنے پر صحابی رسول نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دے رہا ہے، ہمارے نظروں کے سامنے یہ گدھا ہے جو مرا ہوا گدھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرے ہوئے جانور کے گوشت کو کھاؤ، اس مرے ہوئے جانور کے گوشت کو کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے، شریعت اسلامیہ نے مردار کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور یہ تو جانور کا گوشت ہے، ہم جانور کے گوشت کیسے کھا سکتے ہیں اور ہم اس کو اپنا خوراک کیسے بنا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، ابھی جو تم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے تھے، مسلمان بھائی کے معاملات کو جو ٹٹول رہے تھے، اس کے متعلق جو تمہاری گفتگو چل رہی تھی، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے اس مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھا لو، اپنے اس مرے ہوئے جانور کے گوشت کو، اپنے مرے ہوئے اس جانور جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، اس جانور کے گوشت کو کھا لو۔ اللہ اکبر۔ کتنا سنگین معاملہ ہے، کتنا سنگین معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو جانور کے گوشت سے تشبیہ دی ہے، اپنے بھائی، مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے سے تشبیہ دی ہے، مگر اس کے باوجود آج ہمارے معاملات میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آتی ہے، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو یہ اس طرح کی غیبتوں کا ماحول جو چلتا ہے، ہم اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس عمل میں تبدیلی پیدا کریں اور اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں اور اپ پر گرفت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اسی زبان کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے دیگر نیک اعمال ضائع اور اکارت اور برباد ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کے قبولیت کو درجہ، ہمارے روزوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، وہیں پر ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کو لایعنی باتوں سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھتے اور اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے، اے زبان اگر تو صحیح ہے، اگر تو صحیح ہے تو جسم کا سارا حصہ صحیح رہے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے تمام حصہ صبح سویرے اٹھ کر زبان کے متعلق کہتے ہیں، اے زبان اگر تو اچھا ہے
تو صحیح ہے تو جسم کے تمام اعضاء صحیح رہیں گے، اور اگر تو غلط ہے تو جسم کے تمام اعضاء غلط رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زبان کو صحیح کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔